برکت فرمائے. اپنے مخصوص انداز سے تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے اور اب ماشاءاللہ اللہ اکبر عظیم سکالر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا حماد النبی صاحب اور اب یہ ندیم مراد صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم. موضوع سخن دیتا ہوں اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے. اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. پھر مصرع دیتا ہوں دوسرے مصرے پر اگر دل دھڑکے تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدلیے گا. نبی کے عاشق و دیوانوں مستانوں پروانوں اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے. اندھیرے دیکھو اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے. اب ذرا محبت سے کہیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. دربار رسالت ہے. کعب ابن اشرف سید دو عالم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں. حضور شاعر اول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے منبر کے قریب بلاتے ہیں. ذرا مقدر تو دیکھیے اپنے قریب بلاتے ہیں. یہاں مقدر جاگ رہے ہیں یہاں مقدر بن رہے ہیں. حضور کے قریب حضرت حسان ابن ثابت آتے ہیں. سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور حکم فرمائیے. لبیک یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. فرمایا کعب ابن اشرف نے ہماری شان کے اندر گستاخانہ اشعار کہے ہیں. اب اس کا جواب تو ذرا دے دیجئے. جو عاشق دیوانے مستانے پروانے ہوتے ہیں ان کی گفتگو بھی الہامی ہوتی ہے. ان کو الہام ہوتا ہے اور فی البدی یہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اردو شاعر یہاں پر تڑپ کر اس کا ترجمہ کچھ یوں کہتا ہے کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے جہاں میں ان سا چہرہ ہے. آپ بھی کہتے جہاں میں ان سا چہرہ ہے جہاں میں ان سا چہرہ ہے جہاں میں ان سا چہرہ ہے. نہ ہے خنداد جبھی کوئی نہ ہے خنداد جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں نے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت علی شان کے اندر یہ روحانی بیٹا عرض کرتا ہے اماں جی ذرا بتا تو دیجئے حضور کونین کا حسن علی شان کس طرح کا تھا. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں جملہ دینے لگا ہوں عاشقوں دیوانوں مستانوں پروانوں امی عائشہ کے دیوانوں ذرا بیداری کے ساتھ یہ جملے کو سنیے گا. میں نے کہا اماں جان ذرا بتائیے تو صحیح حضور کونین کا حسن مبارک کس طرح کا تھا. کیونکہ میں جانتا ہوں اتنا قریب سے نبی کائنات کے حسن کو یا اماں عائشہ نے دیکھا ہے یا غار ثور میں اماں عائشہ کے ابا صدیق اکبر نے دیکھا ہے. اور اگر بات صحابہ کی چل نکلی ہے تو سماعت کیجئے گا. میں بات کرنے لگا ہوں
جناب ابو بکر کی خطباء نے ان کو ابو بکر کہا اور تاریخ اسلام نے ان کو صدیق اکبر کہا. میں صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ میں ان کو بابا صداقت کہتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے بابا صداقت کیوں کہا؟ اگر صدیق کے دیوانے بیٹھے ہیں اور میری بات ختم ہونے پر صدیق کائنات کے دیوانوں کے دل دھڑکے تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدل دیجئے گا. میں نے کہا جو اردو کو بچا جائے اسے مولوی عبدالحق بابا اردو کہتے ہیں. جو 1947 کے اندر لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے قوم بنا جائے اسے بابا قوم محمد علی جناح کہتے ہیں. جو نبی کی صداقت کی حفاظت کر جائے اسے بابا صداقت صدیق اکبر کہتے ہیں. ہم ایسے نہیں کہتے. اگر بات غار ثور تک جا پہنچی ہے دیوانوں تو پھر سننا میں عاشق بھی وہاں تک پہنچا ہوں جہاں تک شاید کوئی نہ پہنچ سکا. مختصراً اجمالی طور پہ بیان کرتا ہوں. جناب ابو بکر نے ایڑی رکھی ہے سوراخ میں سانپ ڈس رہا ہے حضور کی زیارت کے لیے سانپ ڈس رہا ہے حضور کی زیارت کے لیے. لیکن میں جناب ابو بکر کا دیوانہ مستانہ پروانہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سماعت کیجئے گا. اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں سانپ اگر جناب نبی دو عالم تک پہنچنا چاہتا ہے وہ بابا صداقت کے قدموں کو بوسہ دے کر پھرائے گا. اس لیے جو نبی تک پہنچنا چاہتا ہے وہ صدیق کے قدموں کو چوم کر ہی آئے گا. ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں. میرے ساتھ مل کر کہیے گا لے شوق سے نام 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 صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا. کر چرچا عام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اور اگر صحابہ کے دیوانے بیدار ہو چکے ہیں تو سنیے. سن سکتے ہیں تاب لا سکتے ہیں تو سنیے. اگر بیدار ہیں تو سنیے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اس طرح قرآن کے پاروں میں صحابہ چمکتے ہیں. سامعین مکرم اگر آپ بیدار ہو چکے ہیں تو میرے اس جملے کی حفاظت کیجئے گا. مجھے پتہ چلنا چاہیے یہاں پر صحابہ کے دیوانے مستانے پروانے بیٹھے ہیں. ہر صحابی کی شان قرآن میں دکھائی جا سکتی ہے. ہر صحابی کی شان قرآن سے سنائی جا سکتی ہے. حدیث سے سنائی جا سکتی ہے سمجھائی جا سکتی ہے. پھر جملہ دیتا ہوں سنائی جا سکتی ہے سمجھائی جا سکتی ہے سنائی جا سکتی ہے سمجھائی جا سکتی ہے سنائی جا سکتی ہے سمجھائی جا سکتی ہے. لیکن ابو بکر و عمر کی شان گنبد خضرا میں دکھائی جا سکتی ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو سماعت کیجئے گا. نبی دو عالم کے سر مبارک پر امامہ کالا تھا. بتایا کس نے؟ صحابہ نے. میرے نبی کے چہرے انور کے اوپر سر مبارک پر امامہ سفید تھا. بتایا کس نے؟ صحابہ نے. میرے نبی کی پیشانی مبارک چوڑی تھی. سمجھایا کس نے؟ دکھایا کس نے؟ صحابہ نے. میرے نبی کے ابرو مبارک جو ہیں پہلی رات کی چاند کی طرح گول تھے. بتایا کس نے؟ صحابہ نے. میرے نبی کے تیکھے نین تھے. سمجھایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کی داڑھی مبارک گھنی تھی 14ویں رات کے چاند کی طرح گول سینے پر گرتی تھی. دیکھ کر ہمیں بتایا کس نے؟
صحابہ نے نبی کائنات کے رخسار مبارک سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا. نور دیکھ کر ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کا سینہ مبارک چوڑا تھا. نبی کائنات کے سینہ مبارک کی زیارت کر کے ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ایک جیسا تھا، دیکھ کر بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس مہر نبوت کی زیارت کر کے دیکھ کر ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات نیچے جھک کر چلتے تھے جیسے بلندی سے نیچے آ رہے ہوں. حضور کی چال ڈھال کو دیکھ کر ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کی داڑھی مبارک کے اندر 13 سے 17 بال سفید تھے، یہ سفید بال دیکھ کر ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کے ہاتھ مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے. جملے کی حفاظت کیجیے گا. ہاتھ پکڑ کر ملائمیت محسوس کر کے ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے. نبی کائنات کے قریب اونچے قد والا جب بھی آتا اس کا قد نیچے ہو جاتا، میرے نبی کا قد مبارک بلند ہو جاتا. دیکھ کر ہمیں بتایا کس نے؟ نبی کائنات کی انگلی مبارک اٹھتی ہے، اس انگلی کو دیکھا کس نے؟ نبی کائنات کی انگلی چاند کی طرف جاتی ہے، اس انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر جڑ بھی گیا، دیکھ کر بتایا کس نے؟ نبی اگر بات انگلی کی چل نکلی ہے تو مصر سے لے کر مدینے کا سفر کروانا چاہتا ہوں. میں اردو کا ایک طالب علم بھی ہوں، میں ایک منظرنامہ پیش کرنے لگا ہوں. اس کو کہتے ہیں تلمیم. تلمیم 2 مصروں میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دینا. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں. مصرع 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ دوسرا مصرع آپ کے حوالے. پھر عاشق جانے، دیوانے جانے، مستانے جانے، پروانے جانے. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں مصر میں کٹ گئی تھی انگلیاں. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں. یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر. اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں تو پنجابی شاعر نے کہا ہم بھی تو عاشق ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، پروانے ہیں، اس تلمیح کو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. میں نے کہا ضرور. تو شاعر کہتا ہے اوتھے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے. اوتھے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے. ایتھے بن ڈٹھیاں، ایتھے بن ڈٹھیاں، ایتھے بن ڈٹھیاں، ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سر کٹوائے جاندے نے. سامعین مکرم، پھر پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دی لاڈ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ اس صورت نو میں جانا کھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں اس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جا لڑیاں. سامعین مکرم بڑی محبت. سامعین مکرم بیدار ہو چکے ہیں. آئیے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں تک جہاں تک صحابہ کی نظر پہنچی ہے. حضور ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. حضور کو سوتا دیکھ کر بتایا کس نے؟ حضور کونین کے گھر کے اندر چھت پھاڑ کے جبریل امی آئے. یہ واقعہ دیکھ کے بتایا کس نے؟ نبی کائنات ام ہانی کے گھر سے اٹھتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، حرم تک پہنچے ہیں حضور. ہمیں بتایا کس نے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ مبارک کو چاک کیا گیا. چاک کر کے سینہ مبارک سے دل مبارک نکالا گیا، تشریف رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا، واپس رکھا گیا، نور بھر دیا گیا. ہمیں بتایا کس نے؟ نبی کائنات کے لیے براق لایا گیا. براق کے اوپر جب حضور سوار ہوئے براق ہلنے لگا، براق بدکنے لگا. جبریل نے کہا پتہ نہیں ہے اوپر کون سوار ہے. اوپر تو سید الانبیاء ہے، اوپر تو امام الانبیاء ہے، وہاں پر تو شاہد کونین ہے، وہاں پر سید کونین ہے. اوپر سوار ہے کون؟ شاہدن مبشرہ داعی الاللہ سراج منیر ہے. وہ بدکنا بند ہو گیا، ہلنا بند ہو گیا، رک گیا. رک کر آسمانوں کی بلندیوں پر چلا گیا. حضور آسمان کی بلندیوں تک. لیکن ہمیں بتایا کس نے؟
हुजूर वहां से आए हैं। हुजूर को एक जगह पर उतारा गया, जिब्रील अमीन से सवाल किया गया, जिब्रील ये जमीन कौन सी है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यसरब है, इसको मदीना कहा जाएगा। जब हुजूर नहीं थे यसरब था, मदीना था, जब हुजूर आ गए मदीनतुल मुनव्वरा बन गया है। इस जगह पर पहुंचे, बताया किसने? सहाबा ने। हुजूर मदियन में गए, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, बताया किसने? सहाबा ने। हुजूर वहां से कोहे तूर पर गए, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां पर कलाम करते थे, बताया किसने? सहाबा ने। हुजूर वहां से उठते हैं, हुजूर बुर्राक पर सवार होते हैं, मस्जिद अक्सा में जाते हैं। हाय, यहां पर ये बात अर्ज करने लगा हूं, वहां पर जनाब आदम भी हैं, जनाब मूसा भी हैं, जनाब इसहाक भी हैं, जनाब याकूब भी हैं, जनाब यूसुफ भी हैं, खलीलुल्लाह भी हैं, ज़बीहुल्लाह भी हैं, कलीमुल्लाह भी हैं, नजीयुल्लाह भी हैं, खलीफतुल्लाह भी हैं, सिद्दीकुल्लाह भी हैं। हर नबी को अल्लाह ने जो मुक्तदी अता किए, वो नबी को उम्मती अता किए। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है? हर नबी को जो मुक्तदी अता किए, वो नबी के उम्मती अता किए, लेकिन हुजूर कौनैन को जहाँ पर इमाम बनाया गया, मुक्तदी उम्मती नहीं बल्कि सारे नबियों को बना दिया गया है। ये सारा मंजर किसने बताया? बोलिए बोलिए, किसने बताया? हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से ऊपर उठते हैं, सीढ़ी मुबारक को उतारा गया, हुजूर सीढ़ी पर चढ़ गए, पहले आसमान के सीने को चीर कर वहां पर जनाब आदम ने कहा मरहबम मरहबम बिनबी सालेह व मरहबम बिनबी सालेह, ए साले नबी आपको हम मरहबा कहते हैं, मरहबम बिनबी सालेह, मरहबम बिइब्न सालेह, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बताया किसने? सहाबा ने। दूसरे आसमान पर इस्तिकबाल हुआ, बताया किसने? तीसरे आसमान पर, बताया किसने? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर इस्तिकबाल हुआ, दरवाजों को खोल दिया गया, बताया किसने? सहाबा ने। अब एक मकाम आता है जहां पर नूरानी फरिश्तों का सरदार भी है, जहां पर खैरुल बशर भी है, इमामुल अंबिया भी है, सैयदुल अंबिया है, ये सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा है। जिब्रील पीछे रह गए, नबी आगे चले गए, बताया किसने है? रफ रफ पे सवार हुए, आगे गए हैं, जब अल्लाह के करीब हुए, फकाना काब कौसैनी औ अदना, अल्लाह ने पूछा महबूबा आए हो, क्या लाए हो? अल्लाह ने कहा, नबी पाक ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह मैं तो कौली फेली बदनी बातें लेकर आ गया। अच्छा महबूबा जरा बता तो सही, दुनिया में किस किस का सलाम कबूल किया? कहा जी अबू बकर का सलाम भी कबूल किया। अबू बकर ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उमर ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उस्मान ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अली ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, खानवादे नबूवत के शहजादों ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तलहा जुबैर ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सादो सईद ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पहले आसमान पे फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सातों आसमानों पे कहा गया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जिब्रील खड़े हैं, जिब्रील आगे क्यों नहीं जाते? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मैं आगे नहीं जा सकता, आगे का मकाम आप जानते हैं, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। महबूबा सबका सलाम कबूल कर लिया, मक्के वालों का भी सलाम कबूल किया, मदीने वालों का सलाम कबूल किया, मदीन वालों का सलाम कबूल किया, कोहे तूर वाले का सलाम कबूल किया, सातों आसमान पे खड़े अंबिया का सलाम कबूल किया, जिब्रील और मिकाईल और इस्राईल और इसराफील का सलाम कबूल किया। आ मेरे करीब आ, मैं तुझे आज ये कहना चाहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। माशाअल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह मेरे अबू बकर का क्या बनेगा, मेरे उमर का क्या बनेगा, मेरे उस्मान और अली का क्या बनेगा? अल्लाह ने कहा वाला इबादुल्लाह सालिहीन, उन पर भी मेरा सलाम है। और इस बात पर ख़त्म करता हूँ, मुझे हुक्म हुआ कि ये ज़रूर कहूँ, चूँकि मुनासिबत है शब मिराज के साथ, तो शायर कहता है कि सरेला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा, वो चला नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी,
یہ تجلیوں کی ہما ہمیں، ہر ایک چیز ان سے چمک اٹھی، کشفت دجاب جمالی ہی۔ مجھے حکم ہوا کہ یہ جملے ضرور کہوں۔ میرے نبی کائنات کے چہرہ انور کی روشنی جناب ابو بکر پر پڑی ہے، صدیق کائنات بنے، عمر پر پڑی، فاروق اعظم بنے، عثمان پر پڑی، ذی النورین بنے، علی پر پڑی، فاتح خیبر شیر خدا بنے، اور جناب عبداللہ ابن عباس پر پڑی، مفسر امت بنے، عبداللہ ابن مسعود پر پڑی، فقیہ امت بنے، اور اب ابو عبیدہ بن جراح پر پڑی، امین امت بنے۔ اور اگر آپ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، خان وعدہ نبوت کے شہزادے حسن و حسین پر پڑی، سیدہ شباب اہل الجنہ بنی، اور میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑے رہنے والے کالے رنگ کے گنگریالے بالوں والے حبشے کے بلال پر پڑی ہے۔ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔